میں آج کے اس سیشن میں تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ پروموٹنگ پیس آن کیمپس تھرو سیوک ایجوکیشن، اس پر ہم بات کریں۔ اور ویسے بھی کل سے سیوک ایجوکیشن پر ہی بات ہو رہی ہے تمام سیشنز میں، اور اس سے پہلے والے سیشن میں، اور خاص طور پر جس سیشن میں مختلف مذاہب کے افراد یہاں موجود تھے، اس میں بہت زیادہ بات ہے۔ تو پینلسٹ کا انٹروڈکشن پہلے ہو چکا ہے، اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں بنیادی کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ سیوک ایجوکیشن کو ہم جنرلی 3 ڈفرینٹ لیئرز میں لیتے ہیں۔ ایک نالج ہے، دوسرا سکلز ہے، اور تیسرا ڈسپوزیشن ہے۔ اس کی بنیاد پر آگے سیوک ایجوکیشن کے فردر جو ہیں وہ آبجیکٹیوز طے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ ہم سیوک ایجوکیشن کے ذریعے سے ریاست کے شہریوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ کرتے ہیں گورنمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم ان شہریوں کی سیوک پارٹیسپیشن کو بڑھانا چاہتے ہیں، کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ان کے رائٹس سے متعلق اور ڈیموکریٹک ویلیوز سے متعلق۔ جبکہ جو لاسٹ ہے وہ ہے کہ ہم ان میں یہ کلٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ رسپیکٹ کریں دوسرے ریلیجنز کی یا دوسرے سیکٹس کی۔ تو یہ بنیادی بات ہے جس پر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اور کیونکہ کیمپس کی بات ہو رہی ہے تو کیمپسز کے حوالے سے میں ایک اسٹیٹسٹکس رکھ دوں آپ کے سامنے کہ اس وقت پاکستان میں 247 یونیورسٹیز ہیں، جس میں سے 147 پبلک سیکٹر کی ہیں اور 100 پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں۔ تو اس پینل میں جہاں پر پبلک سیکٹر کے پروفیسرز کی ریپرزنٹیشن ہے، وہیں پر پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ریپرزنٹیشن ہے۔ اور انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز میں 2.2 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرولڈ ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر کامران صاحب سے ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہے اور پاکستان کی ہسٹری پر انہوں نے بہت لکھا ہے۔ ان کی بہت پاپولر بکس بھی ہیں اس پر، اور ان کے ریسرچ آرٹیکلس بھی ہیں، چاہے وہ سوشل ہسٹری ہے، ریلیجیس ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے، یا ایون اکیڈیمک یا ایجوکیشن ہسٹری ہے۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو 3 ڈفرینٹ سیوک ایجوکیشن کی لیئرز ہیں، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے کیمپس میں بنیادی چیز کیا مسنگ ہے کہ جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اپنے طلباء کو سیوک ایجوکیشن دینے کے لیے؟ کیونکہ اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ انڈر گریجویٹ لیول پر، یہ ابھی ریسنٹ انڈر گریجویٹ پالیسی آنے سے پہلے تک سیوک ایجوکیشن کو ایز اے کریکولم یا ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا، اور اب اس کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور اس کا نام سیوک انگیجمنٹ رکھا گیا ہے۔ تو سر ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے کیمپس کے طلباء کو کس طرح سے انگیج کریں کہ وہ نہ صرف سیوک ایجوکیشن ہم ان کو دیں، بلکہ کیمپس میں جو پیس اور ہارمنی ہے وہ بھی ڈیولپ ہو سکے۔ میری بات ذرا دھیان سے سن لیں، کیونکہ پہلے میں بیٹھا بھی تھا تو that was not encouraging really, because lots of people was talking within themselves. So اس میں پھر ڈیبیٹ تو ہو نہیں سکتی، نہ ہی جس کو اس کو ڈیولپ ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی فارمیٹ کا اندازہ نہیں تھا، میں تو یہ لمبا چوڑا ایک آرٹیکل لکھ کے لے آیا تھا، یہ پھر میں سعیدہ ادیب کو دے دوں گا، یہ آپ کے کام آئے گا، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ چونکہ سیوک ایجوکیشن یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے کنسیپچول جو ایتھوس ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر میں ویسے بھی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا بھی، معید یوسف صاحب نے بھی ہمیں کہا BNU میں کہ سیوکس کو لازمی کرنا ہے ہر ایک کے لیے، یہ HEC کی پالیسی آنے سے پہلے یہ ہماری ڈیبیٹ ہوئی وہاں پہ۔
تو تب سے وہ میں نے تھوڑا پڑھنا شروع کیا اس کے اوپر. تو یہ میں دوسرے اپنے کولیگ، میں وائس چانسلر نہیں ہوں، نہ ہی بننا چاہتا ہوں. اس وجہ سے میں محض ایک طالب علم ہوں اور تھوڑا بہت لکھتا پڑھتا ہوں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے میرا وائس چانسلر حضرات سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ کوئی اس میں کوئی تھوڑا سا آئیڈیلزم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو جو دا بیسٹ پاسبل کیس اسٹڈی کین بی دا کیس اسٹڈی آف جرمنی. جرمنی کا جو 18th سینچری کا جو ایجوکیشنل ایتھوس ہے، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو میک سینس آف. اور اس میں جو ہمبولٹ کی جو خاص طور پہ کنٹریبیوشن ہے ان اسٹیبلشنگ یونیورسٹی کلچر، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہماری کوئی یونیورسٹیز کی ہسٹری جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی 1881 میں بنی. اس سے پہلے تو یہاں پہ یونیورسٹی جو ہے تھی نہیں اس ایریا میں، کلکتہ میں یونیورسٹی تھی. اور ہمارا جو ہسٹری آف نالج کا ایتھوس ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ تھا. جو کلونیلزم کی انٹروینشن ہے اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ہمیں ہمارے پرانے ایتھوس سے کاٹ دیا گیا. سو دیٹ واز اے ڈسکنیکٹ وچ وی آر ناٹ اپریشیٹنگ ایز یٹ. کیونکہ پرنسٹن میں ایک دفعہ یہ بات کرتے ہوئے میرے سے سوال کیا گیا کہ جی کیا آپ کی بات سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاں کلونیل مومنٹ آیا ہی نہیں، ہم لوگ اپریشیٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ کلونیل ریجیم نے آ کے تو ہمیں کون سا ایجوکیشنل ایتھوس دیا جو ان یونیورسٹیز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، ان کالجز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. کیا یہ ایتھوس جو ہے یہ لوکلائزڈ ہے، یہ انڈیجنس ہے، یہ ٹاکتھونس ہے، یا یہ امپورٹڈ ایتھوس ہے؟ سو میرا اپنا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایتھوس جو ہے یہ سارا امپورٹڈ ایتھوس ہے. ہم لوگ ابھی نیو کلونیل اسٹیٹ ہیں، ہم پوسٹ کلونیل اسٹیٹ نہیں ہیں. ہم ایز اے سوسائٹی بھی وی آر نیو کلونیل اسٹیٹس. we couldn't generate and gender post colonial ethos or social bearing as such. جب سوشل بیئرنگ ہماری اپنی نہیں ہے تو سیوک سینس نہیں آ سکتی آپ کی. سو اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے فار آل آف us ٹو انڈرسٹینڈ کہ جرمنی نے کیا کیا جب نیپولین نے ان کو تہس نہس کر دیا تھا 18th اور 19th سینچری میں، ان کو شکست دے کے. پروشیا تب 1871 میں جرمنی بنا، اس سے پہلے پروشیا اس کو کہا کرتے تھے. انہوں نے ان کو بہت ہی بری طرح سے مارا نیپولین نے آ کے. اس کے بعد جو ری جنریشن ہوئی ہے پروشیا کی اور جرمنی کی وہ یونیورسٹیز کے تھرو ہوئی ہے. دیٹ از وٹ انٹریگڈ می ریئلی کہ یہ کیسے ہوا. اور 1818 میں یہ ری جنریشن شروع ہو چکی تھی. اور وہ کیسے شروع ہوئی تھی یہ میں تھوڑا سا یہ جو میں نے لمبا چوڑا ایک مضمون لکھا ہے اس کے پہلے دو فقرے میں پڑھ دیتا ہوں جس سے کہ شاید بات واضح ہو جائے. کہ جرمن فلاسفر فیختے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے جب شور یہ میری پرسنل کمزوری ہے. آئی جسٹ بیگ اپولوجی. تو کیونکہ میری یہ ذاتی جو ایڈیوسنکریسی ہے اس کو معاف کیجیے گا، خاص طور پہ نظام صاحب سے، کیونکہ میرے تو بہت سینئر ہیں اور میں ان سے بہت ہی انسپائر بھی ہوتا ہوں. German philosopher Fichte said, knowledge is itself a branch of human culture. German philosopher Fichte said, knowledge is itself a branch of human culture. The purpose of the universities is to cultivate learning in the deepest and broadest sense of the word, not for some practical or utilitarian end, but for its own sake, as preparatory material for spiritual, moral and civic education. یہاں پہ جو سعید ادیب نے بات کی تھی کہ یہ میٹیریل گین کے لیے نہیں ہونا چاہیے. سو the point that needs to be underscored here is spiritual, moral and civic education. That is utterly lacking in our university ethos. Why? Because our autochthonous ethos is not reflected in the institutions that we are talking about. یہ پچھلا جو سیشن تھا جس میں سارے میرے محترم سینئرز تھے، ان کی بات بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ 18ویں صدی کا جو جرمنی کا سارا کلچر ہے اس کے پیچھے دو بڑے لوگ کھڑے تھے.
ایک کانٹ، ایمینول کانٹ، اور دوسرا گویٹے. آپ کے پیچھے کون کھڑا؟ انڈیا کا ماڈل جو ہے اس میں 3 لوگ ہیں. اس میں ربندر ناتھ ٹیگور ہے، اس میں ڈاکٹر ذاکر حسین ہے، اور تیسرا جواہر لال نہرو خود ہے. آپ کی پورا جو ایک ایتھوس ہے یونیورسٹی کا کلچر، اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ اقبال کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن اقبال کو نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ ہی کوئی سمجھنا چاہتا. جو آپ ابھی تک ایک نیو کلونیل سبجیکٹ ہیں، نیو کلونیل سبجیکٹ کی سیوک ایتھوس ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ری ڈیفائن نہیں کرتے ان اے نیو سرکمسٹانسز. اور آپ اپنے آپ کو ری ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سبجیکٹ ہیں، آپ سٹیزن ہیں ہی نہیں. سیوک ایتھوس جو ہے وہ ہمیشہ سٹیزن کی ہوتی ہے، وہ سبجیکٹ کی نہیں ہوتی. یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی جتنی بھی ڈسپلنری ایونیوز ہیں ان کو ری ڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے ان اے نیو سچویشن اوبٹیننگ ان آور کنٹری، ان آور اسٹیٹ، جس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی: ایمپتھی، کمپیشن اور ماڈسٹی. آپ کا جو پورا ایک انٹلیکچوئل ایتھوس ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور سوشل ایتھوس جو ہوتا ہے اس کے پیچھے، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. اور یہ آپ کا ہیومنزم ڈیولپ کرے گا جو کہ سیوک سینس کی بنیاد ہے. ہیومنزم ان 3 چیزوں سے. وہ کہاں سے آپ لے آتے ہیں؟ آپ صوفیزم سے لے کے آتے ہیں، آپ ایدی صاحب سے لے کے آتے ہیں، یا آپ لیو ٹولسٹائے سے لے کے آتے ہیں، جس کا ایک فکرہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ جو ہے وہ بلیک بورڈ کے اوپر لکھتا بھی ہوں کہ if I feel the pain I am alive, if I feel the pain of others I am human being. Thank you. اچھا سر، آپ کی باتوں سے جو 2 پوائنٹ سامنے آئے ہیں، ایک تو آپ ڈی کالونائزیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم جب تک ڈی کالونائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم ایز اے سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتے. نمبر 2، آپ نے جرمنی کی ایگزامپل دی، تو جرمنی میں 1956 میں انہوں نے سیوک ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے فیڈرل ایجنسی فار سیوک ایجوکیشن بنائی، اور ہر یونیورسٹی میں اس کو اپنی کریکولم کے اندر کمپلسری کیا اور اس کی پروموشن کیا. اب آپ کے جو یہ 2 پوائنٹس ہیں، ہمارے ہاں ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ کے جو شہری ہیں ان کا تعلق سٹیزن اسٹیٹ کا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ الٹ ہے، یہ سٹیزن نہیں ہے، یہ سبجیکٹس ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کالونیل دور کے اندر یہ سبجیکٹس تھے، اور کالونیل ہسٹری میں بھی ان کو سبجیکٹس لکھا جاتا تھا، بالکل انڈین سٹیزن نہیں لکھا جاتا تھا. اس کو پروٹیسٹ میں بڑی دفعہ ہوا. تو سر، ہمارے جو کیمپسز ہیں اس وقت یونیورسٹیز میں، ہم وہاں پر سیوک ایجوکیشن کو جن 4-5 پوائنٹس کی میں نے شروع میں بات کی، ہم پیس قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پر لاہور جیسی یونیورسٹیز میں، پنجاب یونیورسٹی جو ایک پورے پاکستان کی ریپرزنٹیٹیو ہے کلچر کے اعتبار سے، سیکس کے اعتبار سے، تو وہاں پہ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. تو آپ کیا ماڈل سجیسٹ کریں گے؟ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ یونیورسٹی آف کیمبرج میں بھی رہے، وہاں پڑھاتے رہے، آپ پوسٹ ایکسپیرینس بھی ہے، اور آپ اس سے پہلے آپ پبلک سیکٹر میں رہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، اب آپ پرائیویٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے براہ راست. آپ ماڈل کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہم کیمپس کو کیسے پروموٹ؟ دیکھیے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے خود سوچنے کی کوشش کی، بہت ساری اس میں غلطیاں ہوں گی، لیکن ڈیبیٹ سے یہ جو چیزیں ہیں یہ تھریش آؤٹ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو جو ہیبرماس کا ایک کانسیپٹ ہے پبلک اسفیئر کا، اس سے میں نے تھوڑا سا کوشش چینی کرنے کی کوشش کی کہ ایک ایکڈیمک اسفیئر یہاں پہ قائم کیا جائے. وہ ایکڈیمک اسفیئر کیسے قائم ہوگا کہ انڈر گریڈ لیول کے اوپر آپ ڈسیمینیشن آف نالج کرتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر آپ پروڈکشن آف نالج کرتے ہیں. ہم پروڈکشن آف نالج نہیں کر رہے، ہمارا نالج جو ہے وہ باہر پروڈیوس ہو رہا ہے. اب اسلام کے اوپر بھی جو بھی ساری اچھی کتابیں ہیں وہ یا پرنسٹن میں چھپ رہی ہیں یا وہاں پہ چھپ رہی ہیں کولمبیا یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں تو کوئی کریٹیو کام ہو ہی نہیں رہا. کیونکہ پروڈکشن آف نالج کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، وہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یو ڈی کالونائز یور سیلف. ڈی کالونائزیشن کے بعد فریڈم کا سفر شروع ہوگا.
decolonization is a prerequisite for you people to start breathing in a free space. ابھی تک نہیں ہیں, ابھی آپ باؤنڈ ہیں, اور پروڈکشن آف نالج سے وہ سفر جو ہے, جو ایڈورڈ سعید کا بہت ایک اورینٹلزم کی فلاسفی ہے کہ جب آپ یہ شیکلز آف کلونیل تھاٹ ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور اپنے آپ کو ریڈیفائن کریں گے ود ریفرنس ٹو یور اون ہسٹری, کلچر اینڈ یور اون سوشیولوجی, اس وقت تک آپ فری نہیں ہو سکتے. اور اس وقت تک جو ہے یہ پیس کی بات کرنا اور ہیومنزم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا, ہیومنزم, یہ سیوک سینس جو ہے ہیومنزم سے آتی ہے. ہیومنزم کی بیسس کیا ہوں گی؟ کیا آپ ویسٹرن لبرل ٹریڈیشن سے ہیومنزم کو ڈیولپ کریں گے, یا آپ کے پاس آپ کی اپنی ٹریڈیشن میں کوئی ہیومنزم ہے, وہ کہاں ہے, اس کو تھیرائز کرنے کی ضرورت ہے. تھیری کے بغیر یہ جو وہی میں بار دوبارہ بات کرنا نہیں چاہتا, پچھلے جو وہ سیشن میں جو بات ہوئی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. they were talking mid-air, سو اس وجہ سے آپ کو بنیادی سوالات جو ہیں وہ پوچھنے ہیں اور ان کا جواب دینا ہے. سو سب سے پہلے ڈسیمینیشن آف نالج, جو استاد ٹیچر ٹاٹ ریلیشن ہوتا ہے. پھر پروڈکشن آف نالج, پروڈکشن آف نالج میں آپ کو ڈی کالونائز کرنا ہے, اپنے سینسیبلٹی کو, اپنے آپ کو ریڈیفائن کرنا ہے. اور تھرڈ از ہاؤ ٹو پروڈیوس سچ اے پیپل ہو کین پروڈیوس نالج, جو ریسرچ کا ایکسپیرینس ہے. اور پھر اگلی سٹیج ہے کہ وہ ریسرچ جو ہے آپ کی سوشل اور سیوک ایتھوس کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو سمجھ آ رہی ہے آپ پاکستان کے ایجوکیشن اسٹرکچر کے اندر جو پاول فریرے کا ماڈل ہے جس میں وہ ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں, فرانس فینن کا بھی ماڈل, فرانس فینن کا بھی, پاولو فریرے کا بھی. بالکل. دوسرا جو ڈی کالونائزیشن کے اوپر ابھی 2 سال پہلے جو والٹر ڈی لولو کی بک آئی ہے, اس میں بڑا اس نے تھورلی ڈسکشن کی, اور ڈی کالونائزیشن پہ اس نے سب سے پہلے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈی کالونائزیشن اس وقت ہوگی کہ جب آپ کالونیل انسٹیٹیوٹس کو ڈی کالونائز کریں, ایگزیکٹلی اس کے اسٹرکچر کو ڈی کالونائز کریں. ایگزیکٹلی. تو ہمارا جب پاکستان بنا تو کیا آپ کی بات کو میں آگے بڑھا کے ڈاکٹر رؤف اعظم کی طرف آنا چاہوں گا, کیونکہ یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے وائس چانسلر رہے ہیں 4 سال تک. کیا یہ انٹرفیئرنس جو ہے اس وقت شروع ہوئی جب پاکستان میں فورڈ فاؤنڈیشن براہ راست نہ صرف ہمارے پلاننگ کمیشن میں داخل ہوئی, بلکہ پہلی جو ایجوکیشن پالیسی اور فرسٹ 5 ایئر پلان جو ہے وہ بھی انہی کے کنسلٹنٹس نے بنایا. تو سر آپ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ایسے اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے کیمپسز کو کیسے لبریٹ کریں کہ وہاں پہ پروڈکشن آف نالج بھی ہو, جس طرح ڈاکٹر طاہر کامران صاحب اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ پروڈکشن آف نالج جو ہمیں بتایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں وہ شاید یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے ریسرچ آرٹیکلس لکھے ہیں, شاید یہ پروڈکشن آف نالج ہے. اس پر تو ڈاکٹر شاہد صاحب زیادہ بہتر بات کریں گے. آپ سر ہمیں یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ یونیورسٹیز کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اور اکیڈیمک اسٹرکچر ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم پروڈکشن آف نالج کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. اور دوسرا جو ڈاکٹر طاہر کامران صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈسیمینیشن آف نالج, کیا یہ نالج ہمارے ٹیچرس کے پاس ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے ہے بھی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ صابر صاحب, بہت اچھی گفتگو کی کامران صاحب نے. فلسافیکل لیول پہ بہت ساری باتیں جو ہمیں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ شاید سمجھ نہیں تھی, انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. آپ کا جو کویشچن ہے کہ موجودہ ایڈمنسٹریٹو جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر ہم کتنا فریڈم کے ساتھ چیزوں کو پرسو کر سکتے ہیں, تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر, اٹس اوور آل انوائرمنٹ آف دا سوسائٹی اینڈ دا کنٹری, کہ اس کے اندر جو بہت فری تھنکنگ ہے اس کی اویلیبلٹی یا اس کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ بہت کم ہے. ٹیچر کلاس روم میں کھڑا ہو کے بہت سارے حوالوں سے جو فری تھنکنگ والی باتیں ہیں وہ کر نہیں سکتا, وہ چیلنج نہیں کر سکتا. ہم بھی ایون گفتگو میں کئی چیزوں کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ریسپانس اور ریئیکشن کیا آئے گا اور اس ریئیکشن کو آپ کیسے مینیج کریں گے.
even from the common people. ابھی کل ہی جو واقعہ ہوا ہے فیصل آباد میں, انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے, جس کی شاید کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی کہ ایسا کیوں ہوا ہے, بٹ دین اگین ہماری سوسائٹی کے حالات ایسے بن چکے ہیں اور بنا دیے گئے ہیں کہ اس میں فری گفتگو ہو نہیں سکتی. میں تھوڑا سا جو سیوک ایجوکیشن کے حوالے سے اوور آل جو تھیم جس میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کروں تو میرا خیال ہے کہ اس کے کم از کم 4 مین ایلیمنٹس ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی چاہتے ہیں, اس کے آبجیکٹیوز, اس کے خد و خال, اس کی ویلیوز, اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اس معاشرے میں ہمارے جو یونیورسٹیوں کے ایکٹس ہیں اس میں کاسٹ, کریڈ اور بہت ساری الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن کی نفی کی بات کی گئی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں سے پوچھیں, ہمارے اساتذہ سے پوچھیں, اسٹوڈنٹس سے پوچھیں کہ یہ سب ہوتا کیا ہے, تو شاید ہی کوئی آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا پائے کہ ان کا مطلب کیا ہے اور اس کی نفی کیا ہونی ہے. ہمارے ناموں کے ساتھ آج بھی ہماری کاسٹ جو ہے وہ نام سے بڑے طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ بھی. سو وہ جو اسٹرکچر ہے کہ کن ویلیوز کے اوپر, کن آبجیکٹیوز کے اوپر آپ معاشرے کی تعمیر اور تخلیق کرنا چاہتے ہیں, وہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن. ایون کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کی بھی ریسپیکٹ ہمارے یہاں بہت کم ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں. اس کے بعد دوسرا لیول آتا ہے ایجوکیشن کا, پریپیئرڈنیس کا, ایبلٹیز ڈیولپ کرنے کا, کہ وہ جو مقاصد آپ نے قائم کیے ہیں, جو ویلیوز آپ نے سیٹ کی ہیں, لوگوں کو انیبل کیا جائے, ایبلٹیز ان کی ڈیولپ کی جائے, کمپیٹنسیز ڈیولپ کی جائے, ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ سب کچھ ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے, اس طرح کا معاشرہ کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے, کیا اس کے پرنسپلز ہوں گے, کیا اس کا اسٹرکچر ہوگا, اس کے اوپر ایجوکیٹ کیا جائے. پھر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے بنانا ہے, جو آپ کا اوور آل جو معاشرے کا انوائرمنٹ ہے کہ لوگوں کو انیبل کیا جا سکے کہ وہ اگر فار ایگزامپل سے ہم آنیسٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ہارڈ ورک کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ڈائیورسٹی کی ریسپیکٹ کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی بنایا جائے کہ وہ اس میں کس طرح سے ان ساری چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں. اور پھر امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ جو ڈیویٹ کرتا ہے, جو ان ویلیوز کو لے کے نہیں چلتا, اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتا, جو اس کو ڈینائی کرتا ہے یا ڈیویٹ کرتا ہے, اس کو کسی طرح سے ریپریمانڈ کیا جا سکے, اس کو کسی طرح سے اس کی پکڑ ہو سکے اور اس کو ایسا کرنے سے روکا جا سکے. تو ہم اگر ایک ایک کر کے ان سارے ایلیمنٹس کے اوپر دیکھیں تو ہم تمام ایلیمنٹس کے اوپر کمزور ہیں. انفورسمنٹ تو ہے ہی کوئی. آپ کے یہاں جب کبھی کوئی بہت ہینیس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, چاہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کا کیس ہو, وہ ریپ کا کیس ہو, مرڈر کا کیس ہو, وہ کوئی ہر طرف سے آوازیں ہوتی ہیں کہ یہ بہت گنونا کام ہے اور اس کی عبرتناک سزا ہونی چاہیے اور جو بھی جس نے کیا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے اور سزا اس کی پتہ نہیں موت ہو جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج تک اس طرح کے کام کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سے کتنے آپ نے پکڑے ہیں, جو آلریڈی ایگزسٹنگ قوانین میں جو سزائیں تھیں وہ کتنوں کو آپ وہ سزائیں دے سکے ہیں. اور اگر آپ پکڑ نہیں سکتے, آپ سزا دے نہیں سکتے, تو سزا کو آپ بے شک ملٹی فولڈ کر دیجیے, آپ اس کو 4 گنا کر دیجیے, 20 گنا کر دیجیے, فرق کیا پڑے گا. if you cannot get hold of the criminal and if you can't hold the criminal accountable, تو اس سے فرق کیا پڑے گا سزا کو بڑھا دینے سے. سو وہ جو انفورسمنٹ ہمارے یہاں ہے وہ بہت ویک ہے. پھر جو تعلیم کے معاملات ہیں اس میں بھی ہم ہارمونی چاہتے ہیں تھرو یونیفارمٹی, ہم سب کو ایک جیسا کر دیں. زبانیں ہم سب مختلف بولتے ہیں مگر ہمیں کسی ایک زبان میں تعلیم حاصل کرنی ہے, کسی ایک زبان میں تعلیم دینی ہے, اور وہ بھی زبان جو ہے وہ ہماری اپنی مقامی زبان نہیں ہے کسی بھی علاقے کی. تو ہارمونی جو ہے وہ اگر آپ کریٹ کرتے ہیں تھرو ریسپیکٹ آف ڈائیورسٹی تو پھر تو ہارمونی کریٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ میری شناخت تبدیل کر کے مجھے کسی اور کے ساتھ ہارمونی کریٹ کرنے کے لیے مجبور کریں گے تو وہ ابھی باؤنس بیک, میں ریئیکشنری ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کروں گا اور بجائے ہارمونی کے میں تو ڈیویٹ کروں گا, میں تو ریبیل کروں گا, تو مسائل کریٹ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اوور آل جو
यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि स्टूडेंट्स को आप ये क्यों नहीं करते, स्टूडेंट्स को आप वो क्यों नहीं करते। स्टूडेंट्स को हम एक करिकुलम है, वो उस करिकुलम के पढ़ने के लिए हमारे पास आता है। एक शख्स, एक बच्चा जो मेरे पास फिजिक्स सीखने के लिए आता है, मैं उन पाबंद हूँ कि उसको मैं फिजिक्स की मॉडर्न नॉलेज उसको दूँ और उसको मैं फिजिक्स सिखाऊँ, या मैथमेटिक्स सीखने के लिए आया है या IT सीखने के लिए आया है, तो हम पाबंद हैं कि उसको उस सब्जेक्ट के नॉलेज में कॉम्पिटेंसी उसकी डेवलप करें और उसको अच्छा करें। न कि ये कि आप उसके लिए ये भी कंपल्सरी कर दो, उसके लिए वो भी कंपल्सरी कर दो, उसके लिए 20 और चीज़ें तो कंपल्सरी आपने कर दी। किसी ने कह दिया कि इसको कुरान आपने ज़रूर पढ़ाना है, दूसरे ने कह दिया नहीं कुरान ही का नहीं है, आपको उसका तर्जुमा भी पढ़ाना है, तीसरे ने कह दिया कि आप इसको सीरत के ऊपर एक कंपल्सरी कोर्स दे दो, चौथे ने कह दिया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंपल्सरी कोर्स दे दो। अब हम कह रहे हैं कि सिविक एजुकेशन का ये कंपल्सरी कोर्स है, तो ऐसे नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ाई के ज़रिए से या कोर्स के ज़रिए से नहीं, उनको प्रैक्टिस के ज़रिए से नहीं, वो प्रैक्टिकल कम्युनिटीज़ में डेवलप करना चाहिए। अगर आप उनको हार्मनी सिखाना चाहते हैं तो आपके एनवायरनमेंट में हार्मनी होनी चाहिए और कोई उसके साथ डिविएट न कर सकता हो। अगर आप ऑनेस्टी सिखाना चाहते हैं तो आपके एनवायरनमेंट में ऑनेस्टी होनी चाहिए और उस ऑनेस्टी से कोई डिविएट न कर सकता। हमें कहा जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर ड्रग्स फॉर एग्जांपल इस्तेमाल हो रही हैं और अगर ये हुई तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कोई ये नहीं पूछता कि मेरी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर तो दुकानें लगी हुई हैं हर चीज़ की, वो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का डोमेन नहीं है क्या? वो भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डोमेन है, तो क्या उससे पूछा जा रहा है? तो जब ड्रग मेरे पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई है और मेरी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने दुकानें लगी हुई हैं, तो वहाँ से अगर गंदी को जेल में डाल के ले आएगा तो हाउ कैन वी स्टॉप दैट? सो एक निज़ाम डेवलप करने की ज़रूरत है और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये जिम्मेदारी की बात आपने कर दी है, तो मैं एक रिसर्च थीसिस है एमफिल का, अख्तर इकबाल ने लिखा है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग है फैक्ट्स हैं और ये सर्वे मेथड को यूज़ करके उन्होंने ये किया है और इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने रिसर्च की फोकस था सिविक एजुकेशन कि जो लोग यूनिवर्सिटियों से पढ़ के चले गए और जिनके पास मास्टर की डिग्री है और PhD की डिग्री है, सिविक एजुकेशन को मौजू बनाकर उसके अंदर इंडिकेटर्स डेवलप किए और एक इंडिकेटर रखा सिविक एंगेजमेंट का। सिविक एंगेजमेंट के ऊपर जब उन्होंने अपने फाइंडिंग्स पेश की तो वो 416 मेल्स के इंट्रोड्यूस किए और 129 फीमेल्स के इंट्रोड्यूस किए। तो फाइंडिंग्स ये हैं कि इसमें से 90% लोग, इस पूरे डेटा में 32% डॉक्टर हैं जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है, PhD की डिग्री। उनकी फाइंडिंग बताती है कि 90% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इवन गेटिंग द PhD डिग्री उन्होंने कोई सिविक एंगेजमेंट नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, सिटीजन राइट्स के ऊपर कभी कोई बात नहीं की, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया जो इंडिकेटर्स डेवलप किए हुए थे। इस वक्त पंजाब के अंदर 7000 प्लस PhD का डेटा है जो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ने अभी मार्च में रिलीज किया, उसके अंदर ये डेटा मौजूद है। तो डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब से मेरा ये सवाल है कि सिविक एजुकेशन जो है ये तो बराह रास्त प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि जिसमें हम स्टूडेंट्स को या पाकिस्तान के शहरियों को एक जिम्मेदार ना सिर्फ शहरी बनाने की तरफ उसको राग़िब करते हैं बल्कि उसे सेंसिटाइज करते हैं। और डेटा ये बता रहा है कि तालीम याफ्ता तबका जो है वो न सिर्फ सिविक एजुकेशन को समझ रहा है बल्कि वो कम्युनिटी एंगेजमेंट की तरफ भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहत है? क्या यूनिवर्सिटियों का एकेडमिक एनवायरनमेंट इसका जिम्मेदार है? क्या यूनिवर्सिटियों का ओवरऑल कल्चर जिम्मेदार है या सोसाइटी का एक पूरा पॉलिटिकल कल्चर है जो उसकी
سائیکی یا مینٹیلٹی کو ڈیولپ کر رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے رکھا ہے. بیسک جو میری نظر میں بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو مقصد بن گیا ہے وہ پیسہ کمانا بن گیا. اگر آپ انرولمنٹ کو دیکھیں آج تو آپ کو سب سے زیادہ انرولمنٹ آئی ٹی میں نظر آئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے آئی ٹی سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں؟ وہ آئی ٹی کی ڈگری اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بننا چاہتے ہیں, ایف ایس سی کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں. اب بنیادی طور پہ ایف ایس سی ان کی تعلیم ہے, باقی تو پروفیشنل ہیں. اسی طرح انجینئرس ہیں تو ایف ایس سی بنیادی تعلیم تھی, 4 سال کے انجینئرنگ پروفیشنل کورسز پڑھے, مشینوں سے ریلیٹڈ, پروسیسز سے ریلیٹڈ. تو اس لیے تھا کہ انجینئر کو اچھے پیسے مل جاتے تھے, مڈل ایسٹ میں جاتا تھا پیسے مل جاتے تھے. ڈاکٹرز بھی بنیادی طور پہ ایف ایس سی تعلیم رکھتے ہیں, ایف اے تعلیم, انٹرمیڈیٹ تعلیم رکھتے ہیں. باقی جو وہ 5 سال پڑھتے ہیں وہ اپنا ایک پروفیشنل تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور مینلی مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ پیسے کمانا. تو بنیادی بگاڑ جو ہے وہ یہاں سے پوری سوسائٹی میں اور پورے ملک میں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ڈگری لینی ہے. ہر والد یہ کہتا ہے کہ اس کا بچہ, اور ہر بچہ خود یہ کہتا ہے کہ میں اس کا خواب ہے کہ ایک ایسی ڈگری ہو جس سے میرے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں. تو اس کا جو انٹرسٹ ہے کہ وہ سماجی خدمت کر رہا ہو یا وہ کوئی سوک ویلیوز سیکھ رہا ہو, وہ اس میں سے بالکل ختم ہو گیا. حتیٰ کہ ان کے پاس سپورٹس کرنے کے لیے بھی ہے. جب ہم ینگ تھے تو ہر روز شام 4 بجے ہم گراؤنڈ میں ہوتے تھے فٹ بال کھیلنے کے لیے, دوسری چیزوں کے. اسپورٹس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اسپورٹس بھی آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے, آپ کو ہارنا سکھاتی ہے, آپ کو ٹیم پلیئر بننا سکھاتی ہے, یہ ساری چیزیں سکھاتی ہے. مجھے یاد ہے 1988 میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ پنجاب یونیورسٹی, اور لاہور میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا راوی میں, اور یہ رنگ روڈ سے پرلی طرف کا سارا علاقہ ڈوب گیا, اور صرف بہت ہائی پانی تھا. اور بھاٹی چوک میں جو کیمپس تھے وہ لگائے گئے تھے, اور بند روڈ زمانے میں تھی, تو ہم کیمپس میں آٹا اور گھی اور داول اور چاول جو بھی ہے راشن وہ لیتے تھے, اور موٹر لانچ کے ذریعے سے ہم جاتے تھے. لوگ اپنی چھتوں کے اوپر چڑھے تھے, یہ رانا ٹاؤن اور ان ایریاز میں, اور ہم اسٹوڈنٹس تھے, اور ہم جا کے وہاں تقسیم کرتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا زلزلہ جب آیا آزاد کشمیر میں, تب بڑی زبردست موبلائزیشن یہاں کی گئی اور اسٹوڈنٹس نے اس میں شرکت کی. تو ہمارے ہاں جو بگاڑ کی بنیادی سبب ہے وہ ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ مٹیریلسٹک ہے. حتیٰ کہ استاد مٹیریلسٹک ہے. وہ اگر کالجز کے استاد ہیں تو آپ کو ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے بیٹھے نظر آئیں گے. جب ہم اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے یا کالجز کے تھے تو دیر واز نو ٹیوشن ایٹ آل. اور میں تو اپنے ان ولیجز کے اساتذہ کے گھروں میں چھٹی والے دن وہ ہمیں گھر بلا لیتے تھے, وہاں پڑھاتے بھی تھے, کھانے بھی کھلاتے تھے. میں تو ایسے ٹیچرس کو بھی جانتا ہوں جو پراپرٹی ڈیلر تو ڈیلر. تو ہمارا, اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں عزت و ذلت کا معیار پیسہ بن کر آئیں گے. تو آپ تو اب معاشرہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہن اور بیٹیوں کی شادی ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں. وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ تو ہے نہیں. تو یہ ایک اوور آل ایک ایسا بگاڑ ہے جو اکانومی میں کہہ لیں, آپ کی اخلاقی ویلیوز میں کہہ لیں, جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ کورسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے ہمارے آنریبل پینلسٹ نے نقطہ اٹھایا, دیکھیے ڈی کلونائزیشن کا جو پروسیس ہے یہ آپ کو ابھی اور 50 سال 60 سال انتظار کرنا ہو. ایوولوشنری طور پر پاکستان کے جو حالات ہیں, شاید 75 سال ہم قبروں میں مر کھپ گئے ہوں گے تب بھی شاید یہ چل رہا ہو. تو ٹو بی پریگمیٹک جو ہم کر سکتے ہیں, ہمارا جو سفر ہے یونیورسٹیز کا, ریئل یونیورسٹی کی طرف, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں وہ شروع نہیں ہوا. آپ کے پاس ایک یونیورسٹی تھی 1947 میں, پنجاب یونیورسٹی, اور وہ 2005 تک ریئل یونیورسٹی نہیں تھی. یعنی میں اس کا پروفیسر ہوں, ساری زندگی میری وہاں گزر گئی. 11 سال میں وہاں اسٹوڈنٹ رہا, یعنی میں کسی سے کم نہیں ہوں. بہت 11 سال میں ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھا پنجاب یونیورسٹی میں, پھر میں اس میں پروفیسری میں نے کی. تو 2005 تک جو ہے وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ٹیچر کا کام ہے وہ علم جو کہ پرانی 20 سال پرانی کتابوں میں جو پچھلا 40 سال پرانا علم ہے اس کو ڈسیمینیٹ کرنا جائے. تو کریشن آف نالج کی جو منزل تھی وہ نہیں. آج پورا پاکستان 383 پیٹنٹس دے رہا ہے, کل بھی میں مانے ہوئے تھے. تو کریشن آف نالج کی جو بات ہے وہ تو ابھی بہت دور ہے, ہم اس کا آغاز کریں. اور یہ
پہلی کانفرنس ہے اور وائس چانسلر پہلی پورے پاکستان میں یہ پہلی کانفرنس جو سیوک ایجوکیشن کے اوپر ہو رہی. اور بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ٹاپک چن لیا کہ اس کے اوپر کانفرنس کی کیا ضرورت تھی کہ کانفرنس کیا تھی. تو جو سینسٹائز ابھی ہمارا نقطہ ہے آغاز ہے نا, یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم ان کو سینسٹائز کریں. اور جنہوں نے فیڈرل ایچ ای سی نے اس میں ڈالی ہے, ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پنجاب ایچ ای سی اس پالیسی کا انڈر گریڈ پالیسی کا ایک پورا ایک انالیسس کرے اور اس میں پورے صوبے کے, ہمارے صوبے میں 90 یونیورسٹیز ہیں, ان کے وائس چانسلرس کی اس کے اوپر اس پالیسی کے اوپر کانفرنس کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کی اپ گریڈیشن کے لیے, امپرومنٹ کے لیے ہم فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ بات کریں کہ اس کے اندر یہ چیز آنی چاہیے. تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ابھی ہم نے صرف اس کا ایک آغاز اسٹارٹ اپ شروع کیا ہے اور اس سے ہمیں آگے کی طرف موو کرنا ہے. اور ہم ہر چیز کو نہیں تبدیل کر سکتے, وہ ایک وقت اور پروسیس لے گا. لیکن فزکس ایک یونیورسل سبجیکٹ بن گیا ہے, کیمسٹری ایک یونیورسل بن گیا ہے, جو ریپوزیٹری آف نالج ہے وہ انہی کلونیل پاورز کے پاس ہے اور وہیں سے ہی ہمیں لینا ہے اور اسی لینگویج کا ہمیں سہارا لینا ہے. تو اس سے بغاوت کرنے کی پوزیشن میں شاید ہم نہیں ہیں. اور میرے خیال میں دی کوآپریشن اینڈ دی کولیبریشن could be a good way to move forward in this regard. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, تو ڈپازٹری کی بات کر رہے ہیں, میں تو ڈپازٹ کہوں گا کہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ٹرنیٹن سافٹ ویئر جو یونیورسٹی کے بلکہ وائس چانسلرس کو تو معلوم ہی ہے, وہ ٹرنیٹن سافٹ ویئر جو ہے وہ امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے, اس کے سرور وہاں ہیں. پاکستان میں جتنے بھی پی ایچ ڈی کے تھیسز, ایم فل کے تھیسز ہوتے ہیں, ہم چپ کر کے جا کے ان کو جمع بھی کراتے ہیں, جمع کرانے کے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ہم ان کو سالانہ فیسیں بھی دیتے ہیں اور ہمارا سارا نالج ان کے پاس جاتا ہے اور ان کی مرضی اس کو جیسے مرضی استعمال کریں. وہ ہمارے مائنڈ کو, ہماری سوسائٹی کو اس کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر سبجیکٹ کا ان کے پاس جو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے پاس جا رہا ہے اور ہم اس کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. عابد شیروانی صاحب کی طرف جائیں گے. عابد شیروانی صاحب کم و بیش لاسٹ 4 ڈیکیڈ سے تعلیم سے وابستہ ہیں اور انہوں نے آئی ایل ایم کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد اب یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں بطور ڈائریکٹر جنرل کام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر شاہد منیر صاحب نے بات کی کہ ہمارے یہاں مورالٹی کا یہ عالم ہے کہ ہم میٹریلسٹک ہو گئے. تو بعض دفعہ یہ الزام جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز پر بہت زیادہ لگتا ہے. تو پرائیویٹ یونیورسٹی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے شیروانی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ان کے ہاں کیمپس میں ہارمنی اور پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے کس ماڈل کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, کیونکہ ہم مسائل در مسائل کے اوپر بہت لمبی تقریریں کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں. ہمیں اس پینل کے ذریعے سے ایک ایسا ماڈل پرپوز کرنا چاہیے کہ جو سیوک ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا باعث بھی بنے. ہم صبح سے لے کے شام تک سڑکوں پر, گلی محلوں میں, پارکوں میں, مالز میں یہ بات بار بار نوٹ کرتے ہیں کہ سیوک رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو شیروانی صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں بطور پرائیویٹ اینٹی اس کو کیسے لے کے چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ڈاکٹر شاہد منیر کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا ٹاپک چنا جو کہ یقیناً اس سے پہلے میری خود بھی نظر میں سے نہیں گزرا تھا کہ کبھی ہمیں اس پہ بھی بات کرنا ہوگی. اور بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ یہ میں نے ان کو شاہد منیر صاحب کو دیکھا ہے اسٹوڈنٹ لائف سے بھی اور پھر پریکٹیکل لائف میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں. تو یہ ایک آنٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اب ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹر بھی. تو آپ نے جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی, مٹیریلسٹک اپروچ, یقیناً آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن ہے وہ ایک انٹرپرینوریل پروسیس میں سے گزرتی ہے. اس نے اپنے تمام جتنے بھی ان کے آپریشنز ہیں, ان کی ریسرچ ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہے, ایڈوانسمنٹ ہے, اس کے لیے اس نے کچھ ایسے میز لینے ہیں, ایکشنز لینے ہیں
جس سے وہ سسٹینیبل ہو سکے. اور کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی کسی طرف سے گرانٹ نہیں ملتی کہ وہ اپنے آپریشن کو آگے بڑھائے اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کرے، اور ہم پھر HEC اور ڈفرینٹ جو ایکریڈیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو جواب دہ بھی ہیں، ان کے کریکلم کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے سبجیکٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی میں رہتے ہوئے پھر اپنے آپ کو ڈسٹنگوش بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں اس کے اندر، اور لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ تھوڑی سی ہمیں اٹانومی بھی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم خود اپنے طور پہ ود ان انسٹیٹیوشن وہ ایکشن لیتے ہیں جو کہ شاید پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں نہیں لیے جا سکتے اس لبرٹی کے ساتھ. تو ایک تو یہ کہ میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے یونیورسٹی کے اندر کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے. میں خود بھی ٹیچر بھی رہا یونیورسٹی کے اندر، پنجاب کی اسٹوڈنٹ بھی رہا، اور ہم نے دیکھا تھا ہمارے ٹیچر آتے تھے، جس طرح شاید منیر صاحب نے کہا کہ 40 سال پرانا نالج دیتے تھے. ایک دفعہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ٹیچر کا بیگ اٹھا لیا اور ٹیچر نے کہا کہ میں نے اب پڑھانا ہی نہیں ہے کیونکہ میرا بیگ گم گیا ہے، اس میں لیکچرز تھے. اور جب پتہ چلا کہ اس میں 1963 کے نوٹس پڑے ہوئے تھے، اور وہی سینہ گزٹ ہمارے جو سینئر تھے بتاتے تھے کہ آپ کو یہ چیزیں آئیں گی، ایگزام میں آئیں گی، فلاں میں آئیں گی، اور اسی طرح ہی وہ چیزیں آ رہی تھی. تو اس کے اندر جو یونیورسٹی کا جو تقاضا ہے، جو مقصد ہے کہ کریشن آف نالج اور ڈسیمینیشن آف نیو نالجز ٹو دا سوسائٹی، وہ نہیں. اور ابھی بھی کافی حد تک یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ابھی تک ہماری جیسے بھی بتایا کہ 247 یونیورسٹیز ہیں. ہماری کتنی یونیورسٹیز نے کہ پاکستان کے جو ایشوز کے اوپر ریسرچ کی ہے تو ماڈل دیا ہو. مثلا ہم آج کل کرائسس میں ہیں کہ اکنامک ماڈل ہماری کسی یونیورسٹی نے نہیں دیا کہ ہم اس کرائسس سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارا انڈسٹریل پالیسیز کیا ہونی چاہیے، ہماری مانیٹری پالیسیز کیا ہونی چاہیے، ہماری فائنینشیل پالیسیز کیا ہونی چاہیے. یہ بالکل ہماری یونیورسٹیز میں کوئی کام نہیں ہوتا اس کے، اور نہ اس کی طرف کوئی سوچ ہے اس کے لیے، وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. دوسری بات کی کہ ہم ہارمنی اور پیس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پہلے تو آپ کو اپنے کریکولم کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا کچھ اٹانومی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہم کچھ خود ہم کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ایک 93 میں ہم نے اپنا MBA پروگرام شروع کیا، تو ہم نے اس کے اندر ایک سبجیکٹ رکھا لائف اینڈ لرننگ. یہ کمپلسری سبجیکٹ اور آج تک کمپلسری سبجیکٹ ہے ہمارے تمام انڈر گریجویٹ میں یہ پڑھایا ہے. اس میں بیسک چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ یونیورسٹیز میں کیوں آئے ہیں، آپ نے سوسائٹی کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے کیسے تیار کرنا ہے، اور آپ کے پاس آپ کی معاشرتی اور جو معاشی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کیسے اس کو عہدہ برا ہونا ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری ہمیں ٹیچرز کی ٹریننگ. ہمارا ایک اور بڑا پہلو ہے کہ ہمارے کالجز کے اندر جتنے بھی ٹیچرز آتے ہیں ان کی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی. جو پبلک سروس کمیشن سے آگے ہیں وہ ٹیچر آگے، اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ٹیچر چلے گئے، میں خود بھی وہاں پہ رہا ہوں تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی کیسے آپ نے ٹیچ کرنا ہے، واٹ ٹو ٹیچ اینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ. ہمیں کوئی بھی اس کی چیز کے لیے. ایک اور جو بات ہم نے کی، آپ نے جو ہارمنی کی بات کی، ہم نے 2012 میں ایک نیشنل ہارمنی پروگرام ایوالو کیا اپنی یونیورسٹی کے اندر، اور 150 اسکالرشپ رکھے ان بچوں کے لیے جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں، جیسے فاٹا ہے، سوات ہے، انٹیریئر سندھ ہے، بلوچستان ہے. اور ہم نے ان کو یہاں پہ لے کے آئے ان بچوں کو. اور میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بچہ آواران سے آیا ہمارے پاس. جب اس نے یہاں ہمارے یہاں یہ 2018 کی بات ہے، تو اس کے گھر کو جلا دیا گیا کہ تم نے پنجاب میں کیوں ایڈمیشن لیا جاتا. اور وہ ڈسپلیسڈ ہوگی ساری ان کی فیملی. اور وہ بہرحال اس بچے نے ہمارے یہاں سے کمپیوٹر سائنس کیا اور آج ایک بہت اچھے سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے. لیکن اس کے بعد وہاں پہ آنا شروع ہوئے، لائن لگی. اب ہماری یونیورسٹی میں 115 ڈسٹرکٹ سے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اور 450 آؤٹ ریچ اسکالرشپ ہم نے اپنے انہی علاقوں سے دیے ہوئے جو بہت ہی بیکورڈ ایریاز کے اندر. اور اس کے اندر سے لوگ CSS بھی کر گئے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بھی بن گئے ہیں، انجینئر بھی بن گئے ہیں، اکانومسٹ بھی بن گئے ہیں. تو بات یہ کہ ٹیلنٹ کی ہمارے ہاں کہیں کمی نہیں ہے.
بات ہے ان کو ڈاٹ نیٹ کرنے کی ہے، اپرچونیٹیز دینے کی، ہارمنی اس میں کریٹ کرنے کے لیے. وہ جب یہاں آئے تو وہ کہتے ہیں آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ پاکستان ہے. ہمارے ایلڈرز نے ہمیں کچھ اور طریقے سے برین واش کیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ایک ہارمنی ہم نے یہاں پہ انٹرفیتھ ہارمنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے ڈفرینٹ ریلیجن سے ہمارے اسکول، سکھ بھی پڑھ رہے ہیں، ہندو بھی پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں. تو ہم ان کے لیے انہی کے جو ڈیز ہیں ان کو پراپر اپنی یونیورسٹی لیول پہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہندوؤں کا بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، سکھوں کا بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے اندر ہم سب شریک ہوتے ہیں اس کے لیے. تو ایک ہارمنی بھی، یہ ایک ماڈل ایسے ہیں اگر ہم اس کو اس طرح سے انٹروڈیوس کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے لیے. جی کیونکہ ڈاکٹر طاہر کامران صاحب ایک ہسٹورین بھی ہیں، تو اگر میں سر غلط ہوں تو کریکٹ کر دیجیے گا. ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا کہ 1955 تک ہمیں تاریخ کا مضمون پڑھایا جاتا تھا، اور میرے پاس 1955 تک جو ٹیکسٹ بکس تاریخ کی پبلش ہوتی رہی ہیں 3 کتابیں وہ میرے پاس موجود ہیں جو میٹرک کے طلباء کو پڑھائی جاتی تھی. اور میں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آج ہمارے ماسٹر کے طلباء کو بھی تاریخ کی کتاب ٹیکسٹ بک میں اس لیول کی نہیں پڑھائی جاتی. تو جنرل ایوب نے ہمارے ساتھ ایک ظلم یہ کیا کہ تاریخ کا مضمون ختم کر کے معاشرتی علوم کا مضمون جو ہے وہ متعارف کرایا. اور جنرل ضیاء نے ہمارے اوپر ظلم یہ کیا کہ تمام طلباء کے لیے، اور آج ہم یونیورسٹی کی سطح تک یعنی ایم اے کی ڈگری تک جو ہے وہ مطالعہ پاکستان کو بطور لازمی مضمون پڑھاتے ہیں. تیسرا کام یہ ہوا کہ کیونکہ یہ کانفرنس سیوک ایجوکیشن کی تھی تو میں سیوکس کی کتابیں پڑھ رہا تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں. سر سیکنڈ ایئر کی جو پوری کتاب ہے سیوک ایجوکیشن کی، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ ہے. بالکل. اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ہم سیکنڈ ایئر کے طالب علم کو سیوک ایجوکیشن کے نام پر کیا پڑھا رہے ہیں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو اپنے کریکولم کے ذریعے سے جو نیشنل لیول کا ڈسکورس ڈیولپ کر رہے ہیں، کیا اس کا مستقبل بھی پاکستان کی گیریزن اسٹیٹ ہے یا ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. کوئی 2-1 سال پہلے ایک پبلشر نے مجھے اپروچ کیا. وہ چاہتے تھے کہ کوئی پاکستان کی ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی جائے. اتفاق سے میں تب انگلینڈ میں تھا، تو وہ ان سے ملاقات ہوئی لندن میں. تو وہ کتاب جب میں لکھ رہا تھا تو تب یہ مودی صاحب کا فینومنن اپنے پورے عروج پہ تھا. تو یہی بات، یہ جو ہیومنزم کی بات اور پاکستان کی ایتھوس کو یا پاکستان کے جو جینیسس ہے اس کو ری ڈیفائن کرنے کی بات، یہ سامنے تھی کہ پاکستان کی ایتھوس کو ری ڈیفائن کیسے کیا جائے. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کا کنیکشن ود دا سوائل جو ہے انڈس ویلی سویلائزیشن سے آپ کی ہسٹری سٹارٹ ہونی چاہیے. پھر آگے اس میں کتنی لیئرز ہیں جو کنفلیٹ کرتی ہیں، تو پاکستان کا سوشو کلچرل اور پولیٹیکل جو اس کی نیٹی گریٹی ہے وہ فارمولیٹ ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے جو انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو سوشو کلچرل کرنٹ آتا ہے وہ آپ کا، اس سے آپ جدا نہیں ہو سکتے، اور جدا ہوں گے تو یہ جو آپ نے ضیاء الحق صاحب کی بات کی تو اس کو جو انڈو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. اور وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ آپ کا کنیکشن جب ری اسٹیبلش ہوگا تو اٹ ول گیو یو ڈیپتھ، intellectual as well as psychological depth. You'll go back to 5,000 years instead of 711 or 1857 or 1947. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں میڈیول ایرا کے اوپر آیا تو مجھے یہ بڑی حیرانی ہوئی امیر خسرو کی شخصیت کو پڑھ کے. حالانکہ میں 37 سال ہو گئے ہیں ہسٹری پڑھتے پڑھاتے، لکھا بھی بے شمار، اور کالمسٹ کو لکھنا بھی پڑتا ہے. تو وہ اس کے بارے میں جب امیر خسرو کے بارے میں
جب میں پڑھ رہا تھا اور امیر خسرو کے جو اثرات ہیں ناردن انڈیا میں اور پنجاب اور سندھ میں ایون خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے مجھے بہت ہی حیران کیا کہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل جو پرسنالٹی ہے وہ ہسٹری میں نہیں ہے، نارتھ انڈیا کی ہسٹری میں نہیں آئی، کہ ہی واز عالم، ہی واز صوفی، ہی واز میوزیشین، ہی واز آرٹسٹ، ہی واز وٹ ناٹ، سو کہ اگر ہم نے یونٹی ان ڈائیورسٹی کو اپنا ایک آئیڈل بنا کے آگے چلنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے فاؤنڈنگ فادرز کے جو پینتھیون ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ریوائز کرنا ہوگا۔ اس میں امیر خسرو کی جو شمولیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہی واز فرام چشتیہ آرڈر، ہی واز ایڈہیرنٹ ٹو چشتیہ آرڈر، اور پھر آگے یہ جو میں نے کالونائزیشن اور ڈی کالونائزیشن کی بات کی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اس کو ہم خاص طور پہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے لوگوں کو بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے۔ اس میں جب کویسچن آف فریڈم آیا تو ہمارے پینتھیون میں جو آف فاؤنڈنگ فادر جناح صاحب ایز اے پولیٹیشین، اقبال ایز اے تھنکر پوئٹ، سر سید احمد خان ایز اے ریفارمر، اس میں فریڈم فائٹر کوئی نہیں، تو وائی ناٹ ٹو انکلوڈ ٹیپو سلطان ان اٹ، who lay down his life for freedom۔ اور جب ادھر ایڈنبرا میں اور پھر بعد میں یہ کون سا محل ہے کوئین کا، کنگ کا، لندن کے ساتھ، ونڈسر میں جب اس کے سوڈ اور اس کا روپ میں نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آئی واز ایکسپلیننگ اٹ ٹو مائی نیسز اینڈ نیفیوز کہ یہ دس از ٹیپو سلطان۔ تو اب یہ دونوں جو شخصیات ہیں ان سے انڈیا نے تو ان کو فارغ کر دیا ہوا، وائی ناٹ ٹو ری اپروپریٹ دم، there are intellectual as well as cultural legacy. We are the legatee of these people. So امیر خسرو کا اور اسی طرح سے ٹیپو سلطان کا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ کتنی لیئرز ہیں جو کہ ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں۔ اس میں ایک لیئر جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے ہے، ایک ٹرکش ایرا کی لیئر ہے، ایک پرشین لیئر ہے، پھر تیسری ماڈرنسٹ لیئر ہے جو کہ برٹش کلونیلزم کے ساتھ آئی۔ وہاں سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے۔ پرابلم یہ ہے نا کہ اسکیپ کیسے کریں، جیسے یہ چیئرمین صاحب نے بات کی کہ اسکیپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بات جو ہے پارتھ چیٹرجی سے ایک دفعہ پوچھی تھی، وہ ادھر لمس میں آئے تھے کہ جی آپ اپنی ماڈرنٹی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو اپنی ماڈرنٹی بنانی ہوگی۔ یہ جو ویسٹرن ماڈرنٹی ہے اس سے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا۔ تو اس میں اگر یہ ساری لیئرز کو کنفلیٹ کر کے آپ اپنی ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی بناتے ہیں، تو یہ جو ڈیبیٹ ہے سیوک ایجوکیشن کی، اور اس سے جو ایک نیا رسپانسبل سٹیزن بننا، یہ جو لیڈرشپ کی بات پچھلی دفعہ کر رہے تھے، لیڈرشپ دس از سم تھنگ دیٹ از ایبسلیوٹلی نانسنس۔ You have to create responsible citizens, and first of all you have to create citizens, then they will have to be responsible. So وہ جو ہے وہ آپ کو یہ آ بھی گئی ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، جب بھی کوئی کام کی بات ہو تو ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ رسپانسبل سٹیزنشپ کے لیے کاوش کریں گے تو یہ جو آپ کو اپنی ہسٹری جو ہے اس کو دوبارہ لکھنا ہوگا، اور یہ میری کتاب انشاءاللہ اگلے سال آ جائے گی۔ وہ کوئی یہاں پہ 5-7 لوگ پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے وہ علیحدہ بات ہے، میں امید بھی نہیں کرتا کہ کوئی بہت زیادہ لوگ پڑھیں گے، تو وہی 5-7 کی تو میں سیشن دے رہا ہوں نا۔ تو یہ اس طرح سے ایک یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کا جو ڈسکورس ہے اس کو آپ مرکزیت دے کر تو اس کو آگے چلائیں، جس کی بنیاد ایسے ہیومنزم کے اوپر ہو جس کی جڑیں آپ کے انڈیجنس کلچر میں۔ تو یہ اس کی تھیوریٹیکل فریم تو یہ بنتا ہے۔ آگے پریکٹیکلی آپ کیسے کرتے ہیں وہ نہ میں وائس چانسلر نہ بننا چاہتا ہوں، نہ ہی میں کوئی ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، اصل میں آپ ہمارے درمیان نا روٹی حائل ہو رہی ہے کہ آپ اپنے کیا
چیز سجیسٹ کریں گے کہ ہم کیمپسز میں پیس کو فردر پروموٹ کریں, کوئی ایسے ہنگامے نہ ہوں, طلبا میں ہارمونی پیدا ہو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جی ہاں, میری ایک گزارش ہے کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں اپنے معاملات کے اندر, یونیورسٹی کے بھی معاملات کے, اور ان کے کلب یا سوسائٹی وٹس ایور ان کو کانفیڈنس ملے. اور ٹیچرز کا بھی یہ بہت بڑا ہے, مقام بھی ہے ان کا, فرض بھی ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں اور ان کو ایتھکس کے ساتھ ویلیو سسٹم بلٹ ان کریں اپنے کریکلم کے اندر بھی اور اپنے ٹیچنگ کے اندر. جی ہم بالکل یہی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ میریٹوکریسی اور اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ بنائی جائے اور بے شمار کلبز اینڈ سوسائٹیز کے ذریعے انہیں امپاور کیا جائے, اور اس طریقے سے وہ بیلنس سٹیزن بن سکتے ہیں اور سوک ویلیوز کو ہولڈ کر سکتے ہیں. سر یہ صرف لاسٹ جی بہت ہی پروڈکٹیو اور یوزفل گفتگو ہو رہی ہے اور یقیناً ہم سب کے لیے یہ روشنی کا باعث ہوگی. ابھی اس کل کی ایکٹیویٹی میں بھی اور آج بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ پہلے کبھی ہوا نہیں کہ سیوک ایجوکیشن کے اوپر. ہم نے اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب کوئی 15 سال پہلے سیوک ایکٹیویزم کے اوپر ایک ورک شاپ کنڈکٹ کی تھی. کل ظفر اللہ صاحب آئے ہوئے تھے, ظفر اللہ صاحب کے ساتھ میں نے اور کچھ اور دوستوں نے, اور ہم نے فیکلٹی کی اس کے اوپر ٹریننگ کی تھی. مختلف جو اسلام آباد میں یونیورسٹیز ہیں ان کی فیکلٹی کے ساتھ ہم نے کوئی 3 دن کی ٹریننگ ورک شاپ کی تھی کہ سیوک ایکٹیویزم اور سیوک جو ایجوکیشن ہے یا سیوک سینس ہے اس کو اسٹوڈنٹس کے اندر فیکلٹی ہے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. وائس چانسلر کا براہ راست تو ان کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن اوبیسلی نہیں ہوتا. سو فیکلٹی کو کلاس روم کے اندر اور اوور آل انوائرمنٹ کے اندر ایک سیوک سینس کیسے کریٹ کرنا ہے اور کیسے لوگوں کو انگیج کرنا ہے, تو اس کے اوپر ٹریننگس کروانے کی اور ان کے ساتھ اویئرنیس سیشنس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو میں یہ بات کہوں گا. دوسری بات جو پہلے بھی کہی کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایکٹیو کمیونٹیز ہیں اور ان کے اندر وہ ہیرارکی نہیں ہے جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اسٹوڈنٹ ہمارے لیے ہمارے ساتھ ہمارا سبارڈینیٹ نہیں ہے, ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کو قائل کر کے تو اس سے بات کروائی جا سکتی ہے لیکن اس کو فورس کر کے اس سے تابع نہیں بنایا جا سکتا. تو ہمیں وہاں پہ جو کمیونٹی ہے ود ان دا کیمپسز اس کو ماڈل کمیونٹی کے طور پہ, پریکٹسنگ کمیونٹی کے طور پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جہاں پیس ہو, ہارمونی ہو, میوچل ریسپیکٹ ہو, ڈائیورسٹی کا احترام ہو, تو ہم اس کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اہم بات آپ کے سوال سے پہلے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 روز کی ایک ورک شاپ کنڈکٹ کرائی تھی اور وہ تھی کہ ہاؤ دا پیس کین بی اسٹیبلشڈ ان دی کیمپسز. اور اس میں وائس چانسلرس, کافی سارے وائس چانسلر پنجاب کے, ان کا انپٹ شامل تھا. تو 34 پوائنٹس ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کیا گیا تھا جس میں 34 پوائنٹس ہیں کہ ان پوائنٹس کی روشنی میں کیمپسز کے اندر پیس لایا جا سکتا ہے. تو وہ ڈاکومنٹ میرے پاس ہے اور وہ میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں, اور آپ میرے آفس سے بھی سارے وائس چانسلرس کو اس کی سافٹ کاپی بھی مل جائے گی اور ہارڈ کاپیز بھی مل جائے گی. یہ 34 پوائنٹ ایک اسٹریٹجی ہے یا فارمولہ ہے کہ ہاؤ دا پیس کین بی اسٹیبلشڈ ایٹ دی کیمپسز. کمیٹی اگر صرف اس کمیٹی سے پہلے کا جو نصاب ہے اگر وہ نصاب لگا دیا جائے اور اس کو ریویزٹ کر لیا جائے تو کامران صاحب نے جو بات کی ہے ہم بہت سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں. میں اس میں بہت لمبی بات کر سکتی ہوں لیکن جو وقت کی کمی کی وجہ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن سے پہلے کے نصابات کو ذرا ریویزٹ کر لیا جائے تو ہم بہت سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں, ہم انڈین سویلائزیشن سے جڑ سکتے ہیں. یعنی جو تطہیر ہوئی ہے, تطہیر سے پہلے ایک کامنٹ آیا تھا اس کے اوپر میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. جی کہا گیا تھا کہ یونیورسٹیز کوئی پالیسیز ملک کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں دے رہی ہیں.
میں اس پہ گزارش یہ کروں گا کہ HEC کے ایٹ لیسٹ 2 بڑے انسینٹیوز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں گرینڈ چیلنج فنڈ GCF اور ایک ہے لوکل چیلنج فنڈ. یہ 2 بڑے HEC کے فنڈنگ پروجیکٹس ہیں جو کہ ملک کے گرینڈ چیلنج فنڈ کے اندر ملک کے جو بڑے نوعیت کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکالا جاتا ہے. اس کے اندر ریسرچ انٹینسو یونیورسٹیز پاکستان کی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں اور ساتھ میں اپنے چھوٹی یونیورسٹیز کو ملا کے اور انٹرنیشنل کولیبریشن کے ساتھ, ریگولیٹرز کے ساتھ, سیکٹورل کولیبریٹرز کے ساتھ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوشل سائنٹسٹس کے ساتھ جاتے ہیں. یہ 100-200 ملین سے کم کے پروجیکٹس نہیں ہوتے ہیں. اور لوکل چیلنج فنڈ HEC کے ایک اور انیشیٹو ہے جس پہ وہ یونیورسٹیز جو ریسرچ انٹینسو نہیں کہلاتی وہ لیڈ کرتی ہیں اور وہ ٹیم اپ کرتی ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ ایگزامپل چھوٹا سا یہ دے سکتا ہوں کہ نسٹ یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جو ابھی چل رہا ہے. انہوں نے اپنا خود وینٹیلیٹر بنایا تھا کووڈ کے زمانے میں. اٹس جسٹ پینڈنگ دا ڈرافٹ اپروول اینڈ اپروول فرام پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل فار دی ڈیزائن آف دی مشین. But then these processes are going and we must acknowledge them. They are doing. جی جمیل نوید صاحب, ہر کسی کے کامنٹ کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. میں اس کے اوپر بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں لیکن کسی دوسرے کی بات کو چھوٹا کرنا مقصد نہیں ہوتا. تو ہمیں بہت ساری چیزیں ابزارب کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں بتانی چاہیے. بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ نہیں ہو رہا. تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی اب نہیں ہو رہا تو یس ایک پارٹ یہ ہے کہ نہیں ہو رہا اور وہ ایکسیپٹڈ کہ ہاں ہم اس اسٹینڈرڈ پہ ابھی نہیں ہیں تو اس لیے ہم اس کو آرگو نہیں کرتے. آپ دیکھیں آپ نے وائس چانسلر کو یہاں اسٹوڈنٹ بنا کے بٹھا دیا ہے, ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھنے دیں. پوچھیں سر پوچھو. ڈاکٹر میں مسلم, میں وائس چانسلر میر جعفر خان یونیورسٹی ٹیکنالوجی راجستھان. میں بائی پروفیشن کیمیکل انجینئر ہوں. تو آج کی بڑی زبردست باتیں ہوئی. دیکھیں ہم جو ایجوکیشن ماڈل دیا ہے ہم نے اس ملک کو, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ FSC بیسک ایجوکیشن ہے اور پوری دنیا میں ایک اچھے شہری کے لیے FSC تک اسکول ایجوکیشن ہے. اس کے بعد یونیورسٹی میں صرف اس کو آنا چاہیے جو علم کا متلاش ہو. کسی کو پیسے کمانے کے لیے یونیورسٹی میں لانا یہ یونیورسٹی پر ظلم ہے اور ملک کے معاش پر ظلم ہے. تو ہمیں ایک بیسیکلی ماڈل چینج کرنا ہے, اکنامک ماڈل. ہمارے کسی بھی شہری کو روزی کمانے کے لیے یعنی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت کیوں پڑے؟ اسے اسکول ایجوکیشن کے بعد اس کے پاس ایک فریم ورک ہونا چاہیے جس میں وہ اچھی زندگی معاش کما سکے اور اپنی اچھی زندگی گزار سکے. یونیورسٹی کا رخ صرف وہ لوگ کریں جن کے پاس تھیسس ہو اور وہ اپنے اس تھیسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت ہو. تب لوگ نالج کریٹ کریں گے اور اس کریٹڈ نالج کو جیسا ہم ڈسیمینیٹ کریں گے تو پھر ملک میں تبدیلی آئے گی. میڈم یہ آپ نے سوال کیا نہیں, انڈورس کر دیا طاہر کامران صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو. انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ انڈیجنس جو ہے وہ آپ کو کریٹ کرنا ہے نالج. تو جب تک وہ نالج کریٹ نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے کہ پری نالج کریشن سٹیج یہی ہے کہ تھیریز ویسٹرن تھیریز لی جائیں اور اپنے انڈیجنس جو ہے فریم ورک کا اس کے اندر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے. اس سے پھر آہستہ آہستہ جو چیز ایک نیا سینتھسس پھر نکلے. تھینک یو. ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب سے پاس تک تشریف لائیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ڈاکٹر اکمل سنو صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک بہت شکریہ. ٹیم میں کہ ہمارا نیکسٹ